ان چولی کے لڑکوں میں حصے مزاح کا جواب نہیں. یہ بلیک ہیومر کے ماہر ہوتے ہیں. دوسروں کے بلکہ اپنوں کے بھی نام رکھنے، مذاق اڑانے اور جملے چپکانے میں اپنی مثال آپ ہیں. شان حیدر یعنی شانے بھائی بھی بڑے جملے باز تھے. وہ پلمبر تھے اور نٹ بولٹ کے ساتھ فقرے بھی کستے جاتے تھے. کسی نے ان کا نام پانے بھائی رکھ دیا. عرفان بھائی پولیس میں ملازم ہوئے تو محلے والوں نے پہلے ہی دن انہیں ایس پی کا رینک دے دیا. ان کے بھائی ڈاکٹر اخلاق کے کمپاؤنڈر تھے. سب انہیں ڈاکٹر گوہر کہتے ہیں. امروہے کے بھائی تولیہ کو کون نہیں جانتا. اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. ایک بے حد محترم شخصیت کا نام ان کے السید گروپ کے چلبلے دوستوں نے پتلون رکھ دیا. ان کے ایک ساتھی حسینی بہت دبلے ہیں. انہیں خاص دوست مردہ کہتے ہیں. گلوکار حسن جہانگیر جس گھر میں رہتے تھے اس میں دادا ڈھائی کی دکان تھی. یہ دادا ڈھائی کیا نام ہوا؟ انچولی میں جعفر نام کے کئی نوجوان تھے. اختر بھائی کا بیٹا جیفی کہلاتا ہے. ایک کے گال پر نشان تھا، وہ جعفر دھبا مشہور ہو گئے. ایک کی صورت جلالی تھی، انہیں جعفر جن کا لقب مل گیا. جے ڈی سی کے منتظم ظفر بھائی برسوں پہلے مازا جوس والوں کے ملازم ہوئے تو انچولی میں اپنی کمپنی کی مشہوری کی. مجلسوں کے تبرک کے لیے رعایت پر جوس کے ڈبے فراہم کیے، چنانچہ ظفر مازا نام پڑ گیا. شیعہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ شیعہ ہے، بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ مومن ہے. لیکن سنی کی پہچان کیسے ہو؟ ان چولی کے لونڈوں نے ایک لفظ ایجاد کیا، کٹرو. جو سنی رواداری کا مظاہرہ کرتا دکھائی دے وہ مولائی ہے، جو شیعوں کا کٹر مخالف ہے وہ کٹرو ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ لفظ انچولی کے علاوہ بھی کہیں استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں. میں نے انچولی میں لڑائیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، لیکن ہاتھا پائی کی نوبت کم آتی تھی. امروہے کے بالے آپ بہت برے ہیں، آپ بہت خراب ہیں کہہ کر منہ پھیر کر چلے جاتے تھے. ہم 20 سال جس مکان میں کرایہ دار رہے اس کے مالک حیدر بھائی بہت شریف آدمی تھے. شاید کبھی ان کی کسی سے تو میں بھی نہ ہوئی ہو. صرف ایک بار کسی بحث مباحثے میں ان کا ضبط جواب دے گیا اور انہوں نے سامنے والے کو گھونسا دے مارا. اس کے بعد مرتے دم تک پورے محلے نے انہیں حیدر پنچ ہی کہا. انچولی میں ہر رشتے کا جگت نام مل جاتا ہے، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. مرحوم نواب بھائی 70 سال کی عمر میں بھی سب کے بھائی تھے. رضا تاؤ 20 سال کی عمر میں بھی سب کے تاؤ تھے. بہاریوں کے شبیر خالو سب کے خالو تھے. امروہے کے ظریف ماموں سب کے ماموں ہیں. نواب بھائی کے داماد فرخ ہر وقت ہر ایک کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے. وہ فرخ عید ہی کہلانے لگے. انور حاجی کے بھائی نے اللہ جانے کون سی کمیٹی کی سربراہی کی کہ ہر شخص انہیں انجم چیئرمین کہتا ہے. ان کے دوست کو محمد حسن کے نام سے کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ منو پڑوں کہیں گے تو سب سر ہلائیں گے. شہزاد نے کسی کو چونا لگایا یا نہیں، لیکن پیٹ پیچھے اسے شہزاد چونا ہی کہا جاتا ہے. ایک جگت تایا اور مشہور ہیں، انہیں زیادہ لوگ کالے آصف کے نام سے جانتے ہیں. آصف بھائی زندگی کے کچھ قیمتی سال یونان یا اٹلی میں گزار چکے ہیں. یوں سمجھے کہ دیوتا ہوتے ہوتے رہ گئے. لوگ زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں، میں نے کالے آصف کو تلواروں کا ماتم کرتے دیکھا ہے. پہلے وہ تلوار جیسی لمبے پھل والی زنجیر لگاتے تھے، بعد میں 2 تلواریں لے کر اپنی پیٹھ پر پھیرنے لگے. زخم ایسے کھلتے کہ ڈاکٹر ٹانکے لگا لگا کر ہار جاتے. ایسا ہی ڈرا دینے والا خون کا ماتم اقبال بھائی کرتے تھے، جنہیں سب گیٹو دادا کہتے ہیں. انچولی میں پہلے قمع کا ماتم نہیں ہوتا تھا. گیٹو بھائی نے اس کا آغاز کیا اور کئی سال چھری مارنے کے بعد تشفی نہیں ہوئی تو 1 سال تلوار لے کر جلوس میں آئے. مجھے وہ شب عاشور یاد ہے، جلوس میں ہزاروں کا مجمع تھا. گیٹو بھائی ایک ہاتھ سے تلوار بلند کر کے آئے تو سب پر ہیبت طاری ہو گئی. خون کا ماتم کرنے والے عام طور پر سر پر چھری سے ہلکا سا کٹ لگاتے ہیں، کھال پھٹ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے. گیٹو دادا نے سر منڈوایا ہوا تھا. زلجنا کو دیکھتے ہی جیسے حسین حسین کا شور مچا، انہوں نے تلوار گھما کر پوری قوت سے سر پر مار لی. ٹن کی آواز آئی. میں نے گھبرا کے آنکھیں میچ لی. جلوس میں بھگدڑ مچ گئی. کوئی پھسل گیا، کسی کے موچ آ گئی، کسی کا سر پھوٹا. اسکاؤٹس نے سیٹیاں بجائیں، نعرہ حیدری لگائے گئے. آخر بھگدڑ تھمی، جان میں جان آئی. اوسان بحال ہوئے تو دیکھا کہ گیٹو دادا زندہ سلامت حشاش بشاش کھڑے ہیں. ان کے سر پر خون کا ایک قطرہ نہ تھا. تلوار شرمائی شرمائی نظر آ رہی تھی. یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ سخت جان کھوپڑی نے تلوار کو شکست دے دی تھی.